نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکین مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ شخص صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے، باقی دوسرے خداؤں کو جھوٹا ٹھہراتا ہے، لہٰذا ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کیسا ہے، بتائیں اللہ کیسا ہے۔ اس کے شان نزول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کا شان نزول فرمایا، سورہ اخلاص نازل فرمائی، اور یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں خالصتاً توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ دین کے اندر توحید اصل چیز ہے۔ اس میں کہہ دیا گیا، کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو کسی کے بننے کا محتاج نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ نے پوری کائنات کو اور کائنات میں بسنے والی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو میرے پیاروں، جو ہے نا، اس سورت کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہ سورت ایسی جامع سورہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے، اس کا پڑھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی اس کو 1/3 ثواب مل گیا، 2 مرتبہ پڑھ لی تو 2/3، 3 مرتبہ پڑھ لی تو پورے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل گیا، پورے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹا ہوا 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جاؤ تم بنا حساب کتاب کے، بنا ہچک کے، بنا کسی خوف کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایسی صورت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی۔ اگر دشمن کا کوئی خوف ہے، خوف و ہراس آپ پر مسلط ہو رہا ہے، کسی چیز کا آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے، آپ گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ٹینشنیں دماغ کو پکڑے ہوئی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سورہ اخلاص کا پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی کے اندر ایک طویل روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام موجود تھے، اور سامنے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر، ان کی مقبولیت تو آپ کے یہاں سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ یعنی ایک شخص اللہ کو ماننے والا اور توحید پرست فرش پر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اور اللہ عرش پر فرشتوں میں اس کا ذکر کروا رہے ہیں۔ ایسی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی موجودگی میں پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو پورے مہینے روزے رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو، اور مہینے کے اندر جو ہے نا کم سے کم 3 قرآن ختم کرتا ہو؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جب سنا تو بڑا یعنی کہ جو ہے نا محسوس کیا کہ یہ ہمیشہ اپنا بڑا پن دکھاتے ہیں، اور ہم نے تو اس کو رات میں سوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو اس کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں مہینے بھر، اور میں جو ہے اسی طریقے سے رات بھر عبادت کرتا ہوں، اور مہینے میں اتنے قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی اور سلمان فارسی نے جواب دیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس بات پر جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات میں با وضو ہو کر سوتا ہوں، یعنی وضو کر کے سوتا ہوں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے تو پوری رات عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، اور ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے بقدر ہے، 10 دنوں کے بقدر ہے، تو گویا کہ 3 روزے پورے 30 دن کے بقدر ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن میں کم سے کم 3 مرتبہ
یا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو گویا کہ اس نے پورے قرآن، ایک قرآن کو پڑھ لیا ہے، ایک قرآن کا ثواب اس کو مل گیا ہے۔ تو میرے پیارو، یہ صورت ایسی صورت ہے کہ پورے قرآن کو 3 مرتبہ پڑھ لے، پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، پورے قرآن کا ثواب۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو پریشان حال ہے، ہر اعتبار سے اس صورت کا ورد کرے۔ اس صورت کو پڑھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں اس صورت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص اور معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیتا ہے رات میں یا صبح میں، اگر صبح میں پڑھ لیتا ہے تو دن بھر تمام پریشانیوں سے، بڑے حادثوں سے، مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں، بخار ہے، سر کا درد ہے، یہ تو لگی رہتی ہیں، لیکن بڑے جو حادثات ہیں جن میں جانی اور مالی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ایسی چیزوں سے اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں اس عمل کے ذریعے۔ یہ بہت جامع عمل ہے میرے بزرگوں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ ایسے عمل کریں۔ اور میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے، قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بتائی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا